نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الملك بادشاہ. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الملك والمالك والمليك. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے الملک، المالک، الملیک. کہیں ذرا الملک، المالک، الملیک، الملک، المالک، الملیک، الملک، المالک، الملیک. آپ کہتے جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. اور خاص طور پر اگر ہمیں اس کا مفہوم بھی پتا ہو. اب جب لیسن اینڈ ہوگا تو آپ مجھے یاد دلائیے، پھر آپ اسی طرح ان تینوں ناموں کو پڑھیے. الملک، المالک، الملیک. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے. الملک یعنی بادشاہ. لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی الہ نہیں. هو رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے. بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے. ہم دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے بڑوں اور دنیا کے عہدیداروں سے مروب ہوتے رہتے ہیں کہ اچھا فلاں اس مقام پہ پہنچ گیا، فلاں اس عہدے کو پہنچ گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سارے جہان والوں کا، سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ عرش کریم کا رب ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہوں کے تخت کیسے ہوتے ہیں؟ سونے کے، ہیرے کے، جواہرات کے. میکسیمم کتنے بڑے. امیجن کریں، میں صرف اس لیے آپ کو امیجن کروا رہی ہوں کہ جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہم ایک دم امپریس ہو جاتے ہیں. ہوتے ہی نہیں، کہتے ہیں واو یہ فلاں بادشاہ کا تخت ہے. بادشاہ کا تخت اور پائے تخت. اب عرش کو ذہن میں لائیے. اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، زمین ہے، ساتوں آسمان ہیں، ان سب سے بڑی چیز عرش ہے. یعنی گویا اللہ تعالی کی مخلوق میں، اس کی تخلیق میں سب سے بڑی تخلیق عرش ہے. اب انسانی بادشاہوں کے عرش دیکھیں اور مالک حقیقی کا عرش دیکھیں، لیکن ہمیں اس عرش سے کیوں نہیں کوئی ہیبت آتی؟ ہم نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں. کمپیریزن کر رہے ہیں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا تخت اور اللہ پاک کا عرش، اللہ کا تخت. نو کمپیریزن، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے. لیکن ہماری کم عقلی دیکھیے کہ اس ڈاٹ سے تو ہم بڑے مروب ہیں اور اس عرش کا کبھی سوچا بھی نہیں. وقال اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تؤتی الملک تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر بے شک بادشاہت ہے یا حکومت ہے یا اس کا کوئی تخت ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے. وہ جب چاہے کسی کو دے اور جب چاہے کسی سے واپس لے لے. یہ کسی کی بھی دنیاوی ملکیت، حقیقی ملکیت نہیں، یہ عارضی ملکیت ہے. جیسے عقیدہ پڑھ کے نا اب جس مطلب عرش کے بارے میں زیادہ وہ فیلنگ آتی ہے، کلیرٹی آ گئی پہلے وہ چیز. اور جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جائے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے. پھر کوئی چیز اس کے لیے رونا نہیں بنتی، پریشانی نہیں بنتی، کیونکہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے. ہمارے سارے غم، جھگڑے، پریشانیاں کس بنا پر ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ لڑائیاں کس چیز پر ہوتی ہیں؟ عزت، مال، جاہ، عہدوں کی ہرس، عہدوں کی طلب کہ میں بڑا ہوں. دنیا میں اس وقت اگر
انڈیویجول لیول پر نہیں، حکومتوں کے لیول پر اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک میں جنگیں کیوں ہو رہی ہیں یا پاسٹ میں کیوں ہوتی رہی ہیں؟ بڑی بڑی جنگیں کس لیے ہوئی؟ پاور کے لیے، ریسورسز کے کنٹرول کے لیے، ملک ہماری ملکیت میں آ جائے، کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. لیکن جب مومن بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اصل حکومت تو اللہ کی ہے، اصل پاور تو اس کی ہے، اصل کنٹرول تو اس کا ہے، تو پھر اگر کوئی چیز آئے یا جائے وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، گھریلو سطح پر آپ دیکھیں تو ساس بہو کا جھگڑا کس بات پر ہے؟ سیم پرابلم، کنٹرول. گھر میں میری حکومت ہو، میری بادشاہت چلے، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہارنا پڑتا ہے، دو بیک وقت تو نہیں ہو سکتے. تو جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت آ جاتی تو انسان کہتا ہے یہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، فانی ہے. کل تک میں اس گھر کی مالک تھی، مالک کی بات ہو رہی ہے نا، مالک ملیک ملک. کل تک میں اس گھر کی مالک تھی، آج کوئی اور ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل مالک تو اللہ ہے، اصل مالک تو اللہ ہے. تو انسان کو اپنے کوئی بھی اختیارات اور کوئی بھی جو اس کی ملکیت میں چیز ہو کسی کو دینے میں پھر اسے مشکل نہیں ہوتی. ہم صدقہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم اس مال کے خود مالک رہنا چاہتے ہیں نا، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں نا، اپنی مٹھی میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کو کسی اور کو نہیں دینا چاہتے. لیکن جب انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ جس دن میں مر گیا تو اس مٹھی میں کچھ بھی نہیں رہنا، اس مٹھی نے کھل جانا، سیدھے ہو جانا. وہ بند بھی ہو تو مٹھیاں سیدھی کر دیتے ہیں. سر یہ سوچ کتنے ہمارے معاملات آسان کر دے. اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے ہاتھ میں کس کو اختیار دے، کس سے لے لے، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ایک سے اٹھ کے دوسرے کے پاس جا رہا ہے تو اس کا بھی اپنا نہیں ہے، اس کے لیے بھی آزمائش ہے، اس نے بھی چھوڑنا ہے. ماں کی چوڑیاں بیٹی نے پہنی تو ایک دن بیٹی نے بھی جانا ہے، اس کے بچوں نے لے لینی ہے یا کوئی اور لے لے گا. جی فرق بالکل بالکل. اللہ کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، جس طرح ادھر ہے یا ادھر سب خیر اس کے ہاتھ میں. تو اس لیے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق سچائی کی جگہ پر، سچائی کے مقام پر، عند ملیک مقتدر اقتدار والے بادشاہ کے پاس. تو اگر ہمارے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو ساری دنیا بھی مل کے اگر ہمیں ذلیل کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی. اور اگر کوئی بھی ہمارا نہ بنے دنیا میں، لیکن ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے اور ہمارے معاملات درست ہیں، تو کل اللہ سبحانہ وتعالی اپنے مقرب بندوں میں بٹھائے گا، ہمیشہ کی نعمتوں میں، جس کے بعد کوئی غم ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے، اور اس کی معرفت حاصل کرنا. یہی حل ہے دنیا کے غموں سے نجات پانے کا اور دنیا کی پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کا. کہ مجھے کیا چاہیے، دنیا کی حکومت چاہیے یا اللہ کے پاس مقام چاہیے؟ شاہ بھی اور اس کا پورا اقتدار ہے، ہر چیز کا کنٹرول بھی اس کے پاس ہے، اس کے فیصلوں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، کوئی اس کے فیصلوں کو بدلوا نہیں سکتا. جی یہ وہی آیت ہے جو امام ابن تیمیہ پڑھ رہے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی هو الملک الذی له ملک السماوات والارض وما فیہن، والملک هو النافذ الامر فی ملکہ، والملک اعم من المالک اذ لیس کل مالک ينفذ امرہ وتصرفہ فیما یملکہ. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الملک، وہ بادشاہ ہے، الذی، وہ جو، لہو ملک السماوات والارض، اس کے پاس آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وما فیہن، اور جو ان کے بیچ میں، ذرے ذرے کا مالک وہ خود ہے. والملک، اور بادشاہ، ہوا وہ، النافذ، جو نافذ کرنے والا ہے، الامر،
اپنے حکم کو فی ملک ہی اپنی بادشاہت میں. تو حقیقی بادشاہت وہ ہوتا ہے جس کا حکم اس کی حکومت پہ چلتا ہے. والملک اعم من المالک، اور ملک کا لفظ مالک سے عام ہے. اذ لیس کل مالک، کیونکہ نہیں ہر مالک ینفذ امرہ، جو نافذ کرے اپنے حکم کو، وتصرفہ، اور اپنے اختیار کو، فی ما یملکہ، اس میں جس کا وہ مالک ہے. یعنی ہر مالک جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ جس چیز کا وہ مالک ہے اس میں اس کا اختیار بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کسی پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی اور قبضہ کر لیتا ہے اور اس کا اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا. لیکن الملک جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار بھی ہوتا ہے، اس میں زیادہ پاور ہے. واللہ جل جلالہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی هو الملک، وہ ایسا بادشاہ ہے، الذی یملک کل شیء، جو ہر چیز کو مالک ہے، ہر چیز کا مالک. وہو مالک المالکین کلہم، اور وہ مالکوں کا بھی مالک ہے. اب امیجن کریں کوئی کسی چیز کا مالک ہے، مثلا آپ اس گھر کی مالک ہیں، لیکن ہماری ملکیت کسی بھی گھر کی یا کسی زیور کی یا کپڑے کی یا کسی بھی چیز کی وہ وقتی ہے، ٹیمپریری ہے. اس کا بھی اصل مالک اللہ ہی ہے، کیونکہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ہر چیز الٹیمیٹلی اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی. تو کسی بھی انسان کو دنیا کی کسی ٹیمپریری ملکیت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صرف چیزوں کا نہیں، چیزوں کے جو دنیاوی مالک ہیں ان کا بھی وہ مالک ہے. وما یملکون کلہ، اور جس کے وہ مالک ہے اس سب کا بھی وہ مالک ہے. اب امیجن کریں دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان جس کے پاس بہت کچھ ہے، کوئی نام لیں. بل گیٹس. ٹھیک ہے، بل گیٹس کے پاس بہت کچھ ہے. بل گیٹس کا مالک کون ہے؟ اور جو اس کے خزانے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی. اسی طرح دنیا کے جتنے بھی امیر انسان ہیں، بل گیٹ صرف اس وقت تک مالک ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور جب وہ نہیں رہے گا تو وقتی طور پر وہ چیزیں دوسروں کے پاس چلی جائیں گی، چاہے وہ کسی چیریٹی کو دے دے یا کسی بھی کام پہ لگا دے. جیسے اسٹیو جابس جب مر گیا نا تو 1 بلین تھی ساری پراپرٹی، شیئرز وغیرہ، اب سب اس کے بچوں میں اور اس کی بیوی میں اور ادھر ادھر تقسیم ہو گئے. وہ ساری زندگی محنت کرتا رہا، اسے کچھ انجوائے نہیں کیا، صرف ایک طرح کی ڈریس پہنتا تھا. وہ اس نے ایک ہی طرح کی بے شمار شرٹ سلوا لی تھی، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ وہ ورائٹی کو چوز کرتا پھرے. وہ جوتے بھی نہیں پہنتا تھا. تو وَإِنَّمَا اسْتَفَادُ التَّمَلُّكَ وَالتَّصَرُّفَ فِي أَمْلَاكِهِمْ مِنْ جِهَتِهِ سُبْحَانَهُ. وَإِنَّمَا، اور بے شک، استفادوا، انہوں نے فائدہ حاصل کیا، التملک، ملکیت حاصل کرنے کا، والتصرف، اور استعمال کرنے کا، فی املاکہم، اپنی ملکیت میں یا جن چیزوں کے وہ مالک ہیں، من جہتہ سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں وہ اپنی ملکیت میں جو جو کام کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے. فَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَمَلَّكَهُمْ مَا هُمْ فِيهِ. فَهُوَ الَّذِي، پس وہ اللہ وہ ذات ہے، خَلَقَهُمْ، جس نے ان کو پیدا کیا، وَمَلَّكَهُمْ، اور اس نے ان کو مالک بنایا. ٹھیک ہے، مَا هُمْ فِيهِ، جس میں وہ ہیں، یعنی جو ان کے پاس ہے. مثلا آپ اپنے ارادے کے مالک ہیں نا، تو یہ ارادہ کس نے بنایا؟ یہ کیسے سمجھ آئی آپ کو بات؟ عقیدہ پڑھ کے کہ ہمارے ارادوں کو بھی اللہ نے بنایا، ہمارے اختیار کو بھی اللہ نے بنایا، ہمارے افعال کو بھی اللہ نے بنایا. تو اصل تو مالک وہ ہے نا. جی ہاں، شاباش، کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کہ میرا ارادہ کچھ تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ نہیں تھا. تو ہوا کیا؟ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا نا، کیونکہ اصل مالک وہ ہے.
یہی بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے کہ جو انسان کے پاس ہے وہ اس کا وقتی مالک ہے لیکن مکمل مالک نہیں ہے. اصل مالک پھر اللہ ہی ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میڈم میں نے یہ کہنا تھا کہ جب سے یہ عقیدہ پڑا ہے نا وہ ارادوں میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. صحیح. یعنی سکون آ گیا ہے نا کہ ہم نیت کریں گے, ارادہ کریں گے, کام کریں گے, لیکن اگر نہیں ہو سکا تو پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ہم وہ کریں. لیکن پہلے میڈم جب کوئی مشکل آتی تھی, گھر میں کوئی پرابلم ہوتی تھی تو اس پہ اور طرح اڑتے تھے. بالکل. لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز بنانا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ میرے اندر عاجزی دیکھنا چاہتا ہے, اس لیے یہ مشکل آ رہی ہے. تو میں نے کیونکہ اگر پیس ہوتا, سب کچھ اچھا ہوتا تو شاید میں تکبر میں آ جاتی, تو اللہ تعالیٰ مجھے عاجز رکھنا چاہتا ہے, تو اس لیے یہ پریشانی آ رہی ہے. بالکل. استاذہ جی استاذہ یہ جو بات آئی ہے نا نافذ کرنے والی, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے آپ نے ابھی بل گیٹس کی بھی بات کی, تو اگر مالک ہیں بھی تو پھر بھی ہمیں پاور جو ہے وہ نیچے ڈیلیگیٹ کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ مین پاور کی یا کسی طرح کی بھی پاور کی ضرورت پڑتی ہے. اکیلے پھر بھی آپ اس کو نہ نافذ کر سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں, چاہے جتنی بھی بڑی آپ کے پاس بادشاہت ہو دنیا میں. بالکل صحیح فرمایا, صحیح سمجھا آپ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس طرح زیادہ جیسے اکثر ہم اس بات پہ ڈپریس ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمارا ارادہ پورا نہیں ہوتا یا ناکامی ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے, اور ہم بار بار اس چیز کو اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں, اچھا میرے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دنیا ہماری نا ہمارے وہم و گمان اور ہماری خواہشات کے عین مطابق ہونی چاہیے اور ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے, میں بھی ہونی چاہیے. مجھے اس پہ یعنی اب اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ ہوتا یہ کہ میجورٹی لائف ہماری جو ہے وہ بڑی اسموتھ جا رہی ہوتی ہے اور ہر چیز الحمدللہ پوری ہو رہی ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے کچھ وہ, اور کچھ جو نہیں سوچا ہوتا وہ بھی اچھا ہو ہی جاتا ہے. اس لیے وہ ذرا سی اونچ نیچ جب آتی ہے نا تو ہمیں اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ ارادہ جو ہے وہ تکمیل نہ پائے جو کہ ہم سوچ رہے ہو, جو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری مرضی چلے گی. جی بالکل. اور اسی طرح یہ جو ہے وجعلنا للمتقین اماما, یعنی یہ اس میں مجھے خود ہی اتنی گرینڈنس لگتی ہے کہ کوئی یہ چیز مانگ رہا ہے کہ متقی تو خود ایک پوسٹ کا نام ہے یا ایک اس کا نام ہے, اور کہاں یہ کہ اس کی امامت کوئی مانگ لے اور اس طرح کی بات اس کو کر دیا جائے. تو اب اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ملک مالک اور ملیک والی بات کی گرینڈ پر گرینڈنس اور پھر اس سے زیادہ گرینڈ کیا چیز ہو سکتی ہے. بالکل کیا آپ کہتے ہیں وہ لیڈر آف دا لیڈرز والا, یہ چیز مجھے بڑی وہ کرتی ہے کہ کوئی شخص لیڈر اس طرح ہو کہ وہ لیڈرز کا لیڈر ہو کا ہونا, تو اس لیے شاید اب زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. الحمدللہ. سادہ دنیا میں جتنا کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو اتنا محتاج ہوتا ہے, صحیح. وہ خود اٹھ کے کپڑے بھی نہیں لے سکتا اپنے. صحیح. جتنا بڑا بادشاہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو کے اتنے زیادہ نوکروں کی فوج ہوتی ہے, اتنی فوج ہوتی ہے, اور وہ بھی اپنی آرمیز کا بھی محتاج ہوتا ہے. اگر کوئی ملک حملہ کر دے تو اپنی بادشاہت کو اکیلا نہیں بچا سکتا. اور جتنی آپ کی لائف اسموتھ جا رہی ہو نا اتنا زیادہ آپ کو چھوٹا سا بھی کوئی ہچ آ جائے آپ کو اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے. جی کیونکہ آپ کی ویسے ہی جا رہی ہے چکولے کھاتی تو آپ کو نہیں محسوس ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی لائف بہت اسموتھ جا رہی ہے پھر چھوٹی سی بھی کوئی ناگواری ہو جاتی ہے. ایک عام انسان کی انا اتنی نہیں ہوتی کیونکہ اس کی انا کچھ ہے ہی نہیں, وہ مسکین ہے. لیکن جو بڑے بنتے ہیں ان کی انا بھی بڑی ہوتی ہے, تو ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت ہرٹ کر جاتی ہیں, بہت بری لگ جاتی ہیں, اور اسی میں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر بالکل اسی طرح جس طرح اگر ٹانگا یا رکشا چل رہا تو اس پہ وہ ضروری ہوتا ہے نا, لیکن اگر کوئی جہاز کے نیچے تو چھوٹی سی بھی چیز آ جائے تو بہت زیادہ. بہت اچھی مثال ہے کہ رکشے پہ بیٹھ کے تو جتنے مرضی دھکے لگے, لیکن جہاز پہ اگر ایک بھی اوپر سے نیچے ذرا سا جمپ ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے. صحیح. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. یہ نافذ کرنے سے ایک بات بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہے کہ ہم جیسے اسکول کے ایڈمنسٹریشن میں نا اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز اور وہ ٹیچرز کو دے رہے ہیں اور پھر کوئی ایڈمنسٹریشن اسٹاف کو دے رہے ہیں اور وہ آدھے فالو کر رہے ہیں آدھے نہیں کر رہے, اور اس میں اتنی سرکھپائی اور اتنا مشکل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب سبحان اللہ اتنا خوبصورت لگتا ہے, دن رات کو چلا دیا اور وہ جو چیز نافذ کی اور وہ اسی طریقے سے کروڑوں سالوں سے چلتی چلی آ رہی, کوئی چوں چرا کوئی کچھ ہے نہیں, اتنا ناقص. بالکل ایک لمحے کے فرق کے بغیر جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے. استاذہ جب پچھلی دفعہ آپ آئے تھے نا مئی جون میں, تو فرح نے سارا پروگرام سیٹ کر لیا تھا کہ میڈم نے میرے گھر میں ہی آنا ہے, اور بائی چانس ان کے گھر میں نیچے واش روم نہیں تھا,
اور انسٹنٹ ان کو یہ اپنا ارادہ کسی اور کے گھر میں لے کے جانا پڑا کہ آپ کے گھر میں آئیں گی میڈم. فرح نے اس بات پہ بہت صبر کیا اور الحمدللہ ہم اتنے حیران تھے کہ فرح بالکل سیٹسفائیڈ ہو کے کہہ رہی کوئی بات نہیں ہے. اور آج مجھے یاد رہے کہ یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ فرح کی نیت کو جان کے دوبارہ ہمیں موقع دیا. بالکل الحمدللہ الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ جی میں نے نا ایک بک میں پڑھا تھا کہ ارادہ پکا ہو تو یعنی مواقع خود ہی مل جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا ارادہ نہیں ہوتا، مواقع جتنے مرضی ہوں وہ نہیں کر پاتے. اور مجھے اسی چیز پہ تھا کہ جب میرا ارادہ پکا ہے تو میں کچھ بھی کر گزروں گی، لیکن آج یہ کنسپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں، ارادوں پہ بھی کوئی ملکیت رکھتا ہے. بالکل یعنی صرف ارادے پہ نہیں رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ دعا یہ بھی مست ہے. بالکل. آگے چلتے ہیں. فَهُوَ سُبْحَانَهُ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ الْمُلْكِ وَمَالِكُ الْمَمَالِكِ لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْمُلُوكِ وَالْمَمَالِكِ وَالْمَمَالِكِ. سبحان اللہ. فَهُوَ سُبْحَانَهُ، پس اللہ سبحانہ وتعالی ملک الملوک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جتنے بھی بادشاہ ہیں، گزرے اب ہیں آئندہ ہوں گے، ان سب کا بادشاہ وہ خود ہے. ومالک الملک، اور ساری بادشاہت کا مالک وہ خود ہے. اصل مالک وہ ہے. اگر اس نے کسی کو وقتی بادشاہ بنایا تو اس سے کوئی بادشاہ بن نہیں گیا، بلکہ اصل تو بادشاہت اسی کی ہے. ومالک الممالک، اور ساری کنگڈمز کا مالک وہ ہے. ممالک کنگڈمز. لہ الملک کلہ فی الدنیا والآخرہ، اسی کے لیے بادشاہت ساری کی ساری دنیا اور آخرت میں. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں. وَمَا فِيهِنَّ، اور جو ان کے بیچ میں ہے. مِنَ الْمَلَائِكَةِ، خواہ فرشتے ہوں. وَالْمُلُوكِ، خواہ بادشاہ ہوں. وَالْمَمَالِكِ، خواہ کنگڈمز ہوں. وَالْمَمَالِكِ، اور خواہ بادشاہ ہوں، یعنی ملیک سے ممالک، سارے کے سارے اسی کے کنٹرول میں ہیں. وسائر المخلوقات فی العالم العلوی والعالم السفلی ملکہ، اور ساری مخلوقات، ساری کی ساری، آگے ان کی تفصیل آئے گی، وہ ساری کی ساری خواہ عالم علوی میں ہے، اوپر عالم بالا میں ہے، یا وہ عالم السفلی دنیا میں ہے، وہ ساری کیا ہے؟ ملکہ یا ملکہ، اسی کی ملکیت ہے. من شمس و قمر، ترجمہ کیجئے. من شمس و قمر، سورج اور چاند. ولیل و نہار، رات اور دن. وکواکب و نجوم، ستارے اور سیارے. وملائکہ و ارواح، فرشتے اور روحیں. وانس و جن، انسان اور جن. وطیر و حیوان، پرندے اور جانور، اینیملز. وجماد و نبات، جمادات نباتات یعنی پہاڑ اور پودے. وبحار و انہار، سمندر اور دریا، سمندر اور دریا. وسحب و میاہ، سحب کہتے ہیں بادلوں کو، اور بادل اور بارشیں. وتراب و جبال، اور مٹی اور پہاڑ. وہواء و ریاح، اور ہوائیں اور تیز آندیاں. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ. مما لا يمكن احصاؤہ، جس کو شمار کرنا ہی ممکن نہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے کہ اس کی ملکیت میں کیا کیا ہے. ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا سا جانور نیٹ پہ آ جاتا ہے کہ یہ فلاں جنگل میں پایا گیا، یہ فلاں سمندر کے حصے میں پایا گیا، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوتا. ہم صرف ایک زمین کے اندر پائی جانے والی اس کی مخلوق یا تخلیق کو نہیں جانتے، کہاں یہ کہ باقی سب. لا يمكن احصاؤہ او الوقوف علی احادہ، یا واقف ہونا اس کی اکائیوں پر. احاد ہوتا ہے اکائیاں، اکائی دہائی سینکڑا، ڈیجٹس نہیں جس کو بولتے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے بیچ میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. قدیر. واللہ جل جلالہ هو الواحد القہار المالک لجمیع المخلوقات قاطبۃ المتصرف فیها بلا ممانعۃ ولا مدافعۃ. ملکہ کبیر عظیم واسع وقدرتہ فی ملکہ تامۃ مطلقۃ فلا یعجزہ شیء. لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. واللہ جل جلالہ، اور اللہ جل جلالہ، هو الواحد القہار،
وہی اکیلا زبردست ہے، یعنی اس کا سب پر زور ہے. القہار جس کا سب پر زور ہو. المالک وہ مالک ہے لجمیع المخلوقات تمام مخلوقات کا، قاطبتاً ساری کی ساری. المتصرف تصرف کرنے والا ہے، فیہا اس میں، بلا ممانعت بغیر روک ٹوک کے، ولا مدافعت اور بغیر کسی اپوزیشن کے، یعنی ڈیفenس کے، یعنی کہ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ملکہ کبیر عظیم واسع، اس کی بادشاہت بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. وقدرتہ فی ملکہ تامۃ، اور اس کی قدرت اس کی بادشاہت میں پوری ہے، مطلقۃ ایبسولوٹ، کوئی بھی اس میں کسی طرح سے مداخلت نہیں کر سکتا یا کمی نہیں کر سکتا. فلا یعجزہ شیء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کرتی. لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ استاد یہ جب کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اور پتہ نہیں ہوتا، تو ہم ڈائناسور میوزیم میں گئے. زور سے بولے. ڈائناسور میوزیم میں کیا دیکھا؟ ڈائناسور جب دیکھے اور ان کی مختلف اقسام دیکھیں تو ہم کبھی ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی ریئل لائف میں کہ ایسی بھی کوئی چیز تھی. یا اور وہ ریئل نکال کر بنائے ہوئے تھے؟ ہاں جی. کہ تصویریں تھی؟ نہیں وہ ریئل ان نے اسکیلیٹن. ہاں جی، پورے اسکیلیٹن تھے اور اتنے بڑے بڑے تھے کہ اس کمرے سے بھی زیادہ بڑے بڑے. اینڈ دے ایگزسٹڈ. اور انہوں نے اس کو پھر آرٹیفیشلی اس کی فلم بنائی ہوئی تھی، جیسے وہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور انسان حیران ہوتا تھا ان کو دیکھ کے. اب کتنی ہی مخلوقات ایسی ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں نا، یعنی اب ہے نہیں. پہلے زمین پر تھی، اب نہیں ہے، اور کہیں سے کھود کے ان کے جو آثار ہیں وہ نکل آتے ہیں. کون کہاں دفن ہے، حیرانی ہوتی ہے نا. اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد، سمندر کے نیچے نا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ روشنی بھی نہیں آتی ہے، تو وہاں پہ جب وہ کیمرے گئے ہیں اور اتنے دور نیچے، مطلب مائلز اینڈ مائلز اینڈ مائلز نیچے نا ایسی بھی فش ہیں جہاں پہ ان کے پاس اپنے اون لائٹ بلب بھی ہیں، سر کے اوپر سے لٹک رہے ہوتے ہیں. اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جب وہ میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ ایک اپنی ایک اون دنیا ہے، اور وہ چیزیں جو لوگوں نے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل صحیح. استاذ نیشنل جیوگرافک میں پڑھی تھی کہ روزانہ ایوری سنگل ڈے کتنی جو ہے وہ نئی اسپیشیز ڈسکور ہو رہی ہیں ایک روزانہ. اور میں یہ سوچی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تصرف ہے، اور مطلب یہ کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کر رہے ہیں نا. یہ ایک اسپیشیز بھی کافی تھی، لیکن یہ اس کی ملکیت اور اس کا مالک ہونا شو کر رہا ہے. بالکل. اتنی بڑی حکمت ہے کہ جب ڈائناسور تھے ہم نہیں تھے. بالکل، جب ڈائناسور تھے ہم نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تو پھر ہم ایکسٹنکٹ ہو جاتے. استاد ایک اور اللہ میں ایک اور قدرت دیکھے کہ یہ جو جانور بھی ہیں، ہمارا پیرٹ ہے، صبح سویرے اٹھ کے سب سے پہلے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم 5-10 منٹ اللہ 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 کا ورد کرتا ہے. سبحان اللہ. اور ہم میں سے بعض لوگوں نے اس کو سنا بھی ہے، باجی نے اس کو سنا بھی ہے. استاذہ جی، یہ جو اینیملز کے کنٹرول کی بات ہے، تو فیو ڈیز اگو ایک ڈاگ شو ہوا تھا یہاں پہ لاہور میں، تو اس کی میں دیکھ رہی تھی کہ ٹریننگ کیسے کرتے ہیں وہ لوگ. تو وہ لوگ دن رات ان کے ساتھ اس کی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ میں نے اپنے لیے کیٹ لی تو اس کی جو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، تو پھر میں ایسے سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو یہ چیزیں سکھا دیتا ہے. ملینز آف اینیملز ہیں جو اس کے کنٹرول میں، اور ایک ہی پہ اتنی میری جان کھپری ہوتی ہے. صحیح، بالکل. اپنے آپ کو بندہ سمجھنا اور بندگی کو ایکسپٹ کر لینا، اس میں انسان کی خیر ہے، اسی میں بھلائی. اور جب بندہ اپنے اس رول کو اور اپنی اس پوزیشن اور اپنی اس حیثیت کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور اللہ کو بادشاہ نہیں مانتا، تو پھر اس کے لیے شر ہی شر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کیونکہ سارا فساد دنیا میں ہے ہی اس چیز کا کہ جب انسان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور ایبسولوٹ پاور چاہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی.
میرا دل جو ایسے سنک ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں نا کہ جس طرح ہمارا کنٹرول کتنا بڑا، ہم بڑی چیز ہے، لیکن کس چیز پر کنٹرول ہے ہمارا؟ کسی چیز پہ نہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں اتنی دیر سے یہ ساری بادشاہت کی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو میرے ذہن میں ایسے جیسے تھیٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بادشاہ بنائے جاتے ہیں، ملکہ بنائے جاتے ہیں، وہ ہدایت کار جو ہوتا ہے وہ پھر جب ختم ہو جاتا ہے سارا ڈرامہ تو سارے جو کپڑے اتار کے تو کیسے ساری بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. وهو سبحانه الملك الحق الحي القيوم القادر الذي لا يثقل عليه ولا يعجزه حفظ هذا الملك العظيم الواسع الكبير وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو اور وہ سبحانہ پاک ہے وہ، الملک الحق حقیقی بادشاہ، الحی القیوم حی قیوم، القادر الذی وہ قادر، لا یثقل علیہ کچھ اس پہ بوجھل نہیں، یعنی کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں، ولا یعجزہ اور نہیں عاجز کرتی اس کو، حفظ ھذا الملک العظیم اس عظیم بادشاہت کی حفاظت، الواسع الکبیر جو بہت وسیع جو بہت بڑی، وسع کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی، صرف 2 قدموں کے رکھنے کی جگہ ساری مخلوق پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم اور وہ بلند ہے بہت بڑا. ہمیں اپنے گھر کی حفاظت یا اپنے گھر کی صفائی اور گھر کا انتظام تھکا کے چور کر دیتا ہے، اسمیش کر دیتا ہے. کہاں اس کی ساری کائنات اور اس کی حفاظت اور اس کا انتظام، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑے سے بڑے ڈائناسور تک، یہ ساری چیزیں سب اس کو تھکاتی نہیں. اور پھر اتنے بڑے بڑے فرشتے. اللہ کی عظمت کو سمجھنے والوں کے لیے دنیا میں پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا، وہ اپنی ہر سچویشن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور سارے غم چلے جاتے ہیں. اس کو میں نے حفاظت کو اس طرح سے سمجھا تھا کہ پروگرام تھا ٹی وی پہ، جغرافی پروگرام تھا، اس میں آسٹریلین کوئی گئی تھی پیراشوٹنگ کرنے لیڈی، تو وہ ان کا جو نارمل تھا اس سے کئی ہزار اوپر چلی گئی تو وہ فریز ہو گئی وہاں. اس کا وہ ان کے جو ان کا ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹر اس سے غائب ہو گئی. تو وہ آندھی اتنی تیز، طوفان، بجلی، سارا کچھ وہ اوپر لے گئی اس کو، اور وہ انکانشیس ہو گئی سارا کچھ اس کا. پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ان کی گراؤنڈ ٹیم جو تھی جو ان کو وہ ڈھونڈ رہی تھی، ان کی رہی سے باہر تھی وہ. پھر وہ وہاں گئی تو اس کا وہ ٹوٹ گیا کچھ اس کا کہ وہ بے ہوش تھی، اس کو وہ کر نہیں سکتی تھی کچھ بھی. پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ خود ہی اتنی تیزی سے ڈراپ ہوئی نیچے کہ وہ اس میں آ گئی کہ جہاں کا ٹیمپریچر نارمل تھا، تو اس کو ہوش آ گئی. وہ پتہ نہیں کہاں جا کے لینڈ ہوئی، کسی اور نے دیکھا اس کو. تو اس دن میں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، کس طرح سے اللہ نے اس کی حفاظت کی. دنیا سے وہ کٹ گئی تھی، ان کو سارے رابطے منقطع ہو گئے، لیکن اللہ نے اگر اس کی زندگی لکھی تھی تو اس کو صحیح سلامت اتار دیا. پھر اس کا انٹرویو میں نے سنا نا، تو وہ کہتی میں جب میں اوپر جا رہی تھی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب میں ختم، آخری ہے. تو جب کہتی مجھے نہیں پتا، میں نے اپنا جو بھی دل میں سوچ لیا تھا میں نے گئی بس میں. تو وہ کہتے ہیں ویری انیوژل ہے، آج تک ان کی ہسٹری میں اتنا ہوا نہیں تھا کہ طوفان اوپر کو لے جائے، اتنا وہ اوپر چلی گئی. سارا حکم تو اس کا چلتا ہے نا، ہم جتنا بھی کنٹرول کریں. مجھے یاد نہیں کتنا مائنس وہ ٹیمپریچر بتا رہے تھے اور کتنے ہزار مائل وہ جہاز سے بھی اوپر چلی گئی تھی. لا حول ولا ایک روایت میں پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک رات نہ سوؤں اور میں اپنے جو میری امت ہے اس کو دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایک پیالہ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جائیں. تو دعا ہے آپ کی کہ آپ دیکھیں کہ کیسے آپ سیرا جاگ سکتے ہیں. تو انہوں نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو ظاہر ہے کہ وہ انسان تھے، انہیں اونگ آ گئی تو پیالہ گر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے مجھے اونگ آ جائے تو یہ آسمان گر جائے. واللہ تبارک و تعالی هو الغنی الذی یملک کل شیء وبیدہ کل شیء وله کل شیء وهو المالک لخزائن السماوات والارض ينفق کیف یشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. سبحان اللہ.
واللہ تبارک و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی، هو الغنی، وہ ہے غنی، الذی یملک کل شیء، جو ہر چیز کا مالک ہے. اصل غنی وہ ہے. وبیدہ کل شیء، اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کی ہے ہر چیز. وَهُوَ الْمَالِكُ لِخَزَائِنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ مالک ہے آسمان و زمین کے خزانوں کا. يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ، خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. وَيُعْطِي مَن يَشَاءُ، اور عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَمْنَعُ مَن يَشَاءُ، اور روک لیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان و زمین کے خزانے. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں. یہ جو خزانوں کی بات ہے نا، کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں اور ان کا وہ مالک ہے، اور وہ جس کو چاہے اس میں سے دے، تو پھر ہمیں بندوں پر تو کوئی افسوس ہی نہیں ہوگا. نہ ماں باپ سے گلے شکوے ہوں گے، نہ شوہر سے ہوں گے، نہ کسی اور سے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہمارے سامنے ہے نا، جس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا موٹا کنٹرول ہے، یہ ہمیں دینے والا ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا تو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اگر ہم سمجھ جائیں کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہ بندہ جس وقت رکا ہوا ہے، اصل میں اللہ نہیں چاہتا کہ یہ دے ہمیں، اور جس دن اللہ کا حکم ہو گیا یہ کچھ روک سکے گا ہی نہیں. لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ایمان ناقص ہے، کہ اصل مالک اللہ ہے، بندے نہیں ہیں، اور بندوں سے توقعات نہ رکھیں. جہاں کہیں رکاوٹ آئے، کسی جاب میں رکاوٹ، کسی مال میں رکاوٹ، کہیں رکاوٹ آئے، تو یہ سوچیں کہ ابھی اللہ کی مرضی نہیں، میں ابھی اس چیز کے قابل نہیں. اگر اللہ چاہے تو یہ بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا بیچ میں، اور اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ دے بھی نہیں سکتا. جزاک اللہ خیرن. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کوئی دینے کے قابل ہی نہیں اگر تو نہ چاہے. تو پھر بندے کا ہوتا کیا ہے، جہاں کوئی رکاوٹ آتی، مشکل آتی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو بھول کر بندے کو خوش کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ ہمیں غلط کام کرنے کو کہے تو ہم اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. جیسے میڈم کچھ لوگ ناانصافی کرتے ہیں، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں، لیکن اللہ ہی نہیں چاہتا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ مال آئے. یہ بھی سوچتے ہیں کہ حساب بھی آسان ہو جاتا ہے ہمارا، آسان ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر وہ ہمارے پاس آ جائے تو ہم بگڑ جائیں، یا ہم اسے غلط رستے پہ لگا دیں. دے کے بھی آزماتے ہیں، دے کے بھی آزماتا ہے، روک کے بھی آزماتا ہے. اس میں بھی خیر ہوتی ہے. بس یہ ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. جو یہ سمجھ جائے اور ایکسپٹ کر لے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے. کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس چیز بالکل بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ جی، میں یہ نوٹ کر رہی تھی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے لیے سارے خزانے، یعنی مومن اگر مومن کا لفظ آتا ہے یا مسلمان کا تب بھی وہ سمجھتے ہیں، اگر کافر ہوتا ہے ٹوٹلی وہ بھی انکاری ہے. تو یہاں منافق ہے یعنی جس میں دوگلا پن ہے. یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہم لوگ جو شکوے کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارا ایمان ناقص ہوتا ہے، ہمیں اللہ پہ پورا بھرم نہیں ہوتا، تو اس لیے ہمیں اس چیز پہ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ شکوہ کرنا نہیں چاہیے، تب بھی ایمان ناقص ہے. تو اگر کوئی شکوہ کرے تب بھی اسے یعنی مائنڈ نہ کرے، کیونکہ اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا لا یفقہون، کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے. تو اگر وہ سمجھ رکھتا تو کبھی شکوہ نہ کرتا، تو اگر اسے سمجھ نہیں تو اعتراض کیوں ہے، بیچارہ نہ سمجھ ہے تو خود نہ مائنڈ کرے. بالکل. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت کام رہتا ہے، بہت پرسکون رہتا ہے، ہر حال میں سکون میں رہتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے حق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، لیکن کوشش کے باوجود اگر حق نہ ملے اور اسے چھوڑنا پڑے تو بھی انسان پریشان نہ ہو، جھگڑا نہ کرے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ نہ سمجھ تھے میرے بھائی. بالکل، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی نہ سمجھ، شیطان نے انہیں بہکا دیا. اس میں یہی جو ہے نا کہ اصل خزانوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے رکھی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. تو اسی معاملے میں جیسے بیٹے کی شادی تھی تو اس پہ بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے کہ کچھ دینا ہے، اور اس نے یہاں رہنا بھی نہیں تھا. تو میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بات ان کو سمجھ نہیں رہی تھی، لیکن الحمدللہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے لوں،
اور ایک یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے لوں جو بھی چیز ہے، تو کیا بہتر ہے؟ تو الحمدللہ انہیں بات سمجھ میں آ گئی. جہیز دینا چاہتی وہ مل کے جہیز دینا چاہ رہی تھی. ہاں جی، جہیز یا اس پہ کچھ چیزیں اس کے سامان کے طور پہ نا. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ نہیں، بات ہی ہے کہ جو بھی چیز ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے نا، جو چیز میرے لیے لکھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. ایک طریقہ یہ کہ میں آپ کے ذریعے لوں، اور دوسرا یہ کہ اللہ سے براہ راست لوں. تو کیا طریقہ بہتر ہے؟ تو الحمدللہ اس پہ پھر ان کو سمجھ میں آ گیا. واللہ جل جلالہ هو الملک الذی یتصرف فی ملکہ کیف یشاء وکل یوم هو فی شأن یؤتی الملک من یشاء وینزع الملک ممن یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء ویغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویخفض آخرین ویفعل ما یشاء قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. واللہ جل جلالہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی هو الملک، وہ بادشاہ ہے، الذی یتصرف فی ملکہ، جو اپنی بادشاہت میں تصرف کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. کیف یشاء، جیسے بھی چاہتا ہے. وکل یوم، اور ہر دن، هو فی شأن، وہ ایک نئی شان میں ہے. یؤتی الملک، دیتا ہے بادشاہت، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. وینزع الملک، اور لے لیتا ہے ملک، ممن یشاء، جس سے وہ چاہتا ہے. ویعز من یشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. ویذل من یشاء، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. ویغفر ذنبا، اور بخشتا ہے گناہوں کو. ویفرج کربا، اور کھول دیتا ہے، یہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو. ویرفع قوما، اور بلند کرتا ہے ایک قوم یا گروہ کو. ویخفض آخرین، اور نیچے کر دیتا ہے دوسروں کو. ویفعل ما یشاء، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تیرے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اور تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا. وجل مالک یوم الدین والملک فی ذلک اليوم العظیم للہ الواحد القہار لا ينازعه فيه احد من ملوک الدنیا وجبابرتها. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. اور اللہ عز و جل مالک ہے یوم الدین کا، روز جزا کا. والملک فی ذلک اليوم، اور اس دن بادشاہت العظیم بہت بڑی، للہ الواحد القہار، ایک اکیلے اللہ کے لیے ہوگی جو زبردست ہے. لا ينازعه فیہ احد، نہیں کوئی جھگڑا کرے گا اس سے اس میں کوئی ایک بھی، من ملوک الدنیا، دنیا کے بادشاہوں میں سے، وجبابرتها، اور دنیا کے جابروں میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کے اس کی بادشاہت میں سے کچھ نہیں لے سکے گا. الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن رحمان کے لیے برحق ہے. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور وہ دن کافروں پر بہت مشکل ہوگا. فیحکم الملک الحق فی ذلک اليوم بالحکم الذی لا یجور ولا یظلم احدا مثقال ذرۃ ویجازی المحسن باحسانہ ویجازی المسیء باساءتہ. فیحکم، تو فیصلہ کرے گا، الملک الحق، حقیقی بادشاہ، فی ذلک اليوم، اس دن، یعنی اس دن حقیقی بادشاہ فیصلہ کرے گا، بالحکم الذی لا یجور، ایسا فیصلہ کہ جس میں وہ ظلم نہیں کرے گا. جور ظلم کو کہتے ہیں. ولا یظلم احدا، اور نہ کسی ایک پر ظلم کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر. ویجازی المحسن باحسانہ، اور محسن کو اس کے احسان کا بدلہ دے گا. ویجازی المسیء باساءتہ، اور برے کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ دے گا. ان عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی علماء میں سے ایک عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقالا، تو کہنے لگا، یا محمد، اے محمد، انا نجد، بے شک ہم پاتے ہیں، یعنی اپنی کتابوں میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجعل السماوات علی اصبع،
سارے آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر رکھ دے گا قیامت کے دن. والارضین علی اصبع، اور ساری زمینوں کو ایک انگلی پر. والشجر علی اصبع، اور سارے درختوں کو ایک انگلی پر. والماء والثرى، اور پانی اور تری کو علی اصبع، ایک انگلی پر. وسائر الخلائق، اور ساری مخلوقات کو علی اصبع، ایک انگلی پر. فیقول انا الملک، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں کھل گئی. تصدیقا لقول الحبر، اس عالم کے قول کے تصدیق کرتے ہوئے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جو حق ہے اس کی قدر کا. والارض جمیعا قبضتہ، اور ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. یوم القیامت، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ سبحانہ من کمال ملکہ کمال رحمتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے کمال بادشاہت میں سے ہے اس کی کمال رحمت. یعنی ایک طرف وہ اتنا بڑا مالک ہے اور اتنا ہی بڑا وہ رحیم بھی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. دنیا میں جب کسی کو کوئی تھوڑا سا بھی اختیار مل جاتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے، یا اس کے اندر سے رحم کم ہونے لگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر چیز تو میری مرضی کے مطابق ہے، مجھے کسی کے ساتھ نرمی کرنے کی ضرورت کیا ہے. یعنی کس قدر یہ عام طور پر چیز نظر آتی ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی اختیار ہو اس کے اندر سے رحم نکلنے لگتا ہے. وہ کمال قدرتی ہی، اور اس کی قدرت کا کمال. کما قال سبحانہ، جیسے اس نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ. ومن الرحمت للخلق ان اللہ سبحانہ مالک یوم الدین وحدہ، اور مخلوق پر اس کی رحمت میں سے ہے یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. وحدہ، اکیلا وہی. یعنی اس میں بھی اس کی رحمت ہے کہ صرف وہ خود مالک ہے. کسی اسکالر نے یہ کہا تھا نا کہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے ماں باپ میرے لیے منصف بنے، کہ وہ میرا فیصلہ کریں، کیونکہ وہ بھی مجھے اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح میرا رب مجھے سمجھتا ہے. کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پوری طرح جانتے نہیں ہوتے. لا علمی جو ہوتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو جنم دیتی. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحْدَهُ، اور اسی کی بادشاہت ہے قیامت کے دن اکیلے اسی کی. لِأَنَّهُ الَّذِي يُحَاسِبُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی محاسبہ کرے گا عدل اور احسان کے ساتھ. وَيَعْفُو، اور معاف کر دے گا. وَيُسَامِحُ، اور درگزر کرے گا. وَيَغْفِرُ وَيَسْتُرُ، اور بخش دے گا اور ڈھانپ دے گا یعنی گناہوں کو. وَلَا يَظْلِمُ وَلَا يَجُورُ، اور نہ ظلم کرے گا اور نہ جور. اليوم تجزا كل نفس بما كسبت، آج کے دن ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. واللہ تبارک و تعالی هو الملک الحق، اور اللہ سبحانہ وتعالی وہی حقیقی بادشاہ ہے. ولہ الملک فی السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. ولہ الملکوت والجبروت، اسی کے لیے ہے بادشاہت اور جبروت. والکبریاء والعظمت، اور بڑائی اور عظمت. والعزت والقوت، اور عزت اور قوت. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی. الملک، بادشاہ ہے. القدوس، پاک. السلام، سلامتی دینے والا. المؤمن، امن دینے والا. المہیمن، حاکم یا نگہبان. العزیز، زبردست. الجبار، زبردست. المتکبر، بڑا بن کر رہنے والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وصفت الملک تستلزم سائر صفات الکمال، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفت الملک جو ہے یہ لازم کرتی ہے کمال کی ساری صفات کو، یعنی اس میں کمال کی ساری صفات اور بھی آ جاتی ہیں. فالملک الحقیقی
تو حقیقی بادشاہت التام مکمل یستلزم الحیات المطلقہ ایبسولوٹ لائف کو لازم قرار دیتی ہے. یعنی کمپلیٹ بادشاہت یا پاور کسی کی ہو نہیں سکتی جس کے پاس کمپلیٹ لائف نہ ہو. جیسے وہ ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا کیونکہ ان کو اونگ آ گئی. اور پھر یہ ہے کہ سارے پیغمبر ہوں یا ولی ہوں یا کوئی بھی، وہ سب دنیا سے جانے والے بھی ہیں. تو کسی اور کے ہاتھ میں کوئی اختیار کہاں سے آ سکتا ہے جبکہ وہ ایک پوری دن رات جاگ بھی نہیں سکتا اونگ آئے بغیر، یا یہ کہ وہ موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ایسی کوئی کمی نہیں. وہ زندہ بھی ہے، الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسی لیے وہ کامل بادشاہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی کہے کہ نہیں ان کو اونگ آتی ہے سو جاتے ہیں، تو پھر جتنی دیر میں وہ غافل ہوں تو اتنی دیر میں تو دنیا میں جو کچھ ہو پتہ ہی نہ چلا، تو پھر ان کا فیصلہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ سوچ بھی غلط ہے. والقدرت التامہ، اور کمپلیٹ اتھارٹی بھی ہونی چاہیے، تب الملک الحقیقی وہ ہو سکتا ہے. والعلم الشامل، اور مکمل علم. والارادۃ النافذہ، اور ایسا ارادہ جو نافذ ہو سکے، یعنی وہ ایگزیکیوٹ کر سکے. ویستلزم السمع والبصر، اور سمع اور بصر بھی اس کے لیے لازم ہے پھر کہ وہ خود سنتا اور دیکھتا ہو، یعنی دوسروں کی باتوں پر نہ ہو. دوسرے بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وزیروں سے پوچھتے رہتے ہیں، اور ان کی معلومات کا سورس کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی باتیں. وہ جو آ کے خبریں دیتے ہیں وہ اسی کو سچ سمجھتے، خود تو نہیں ہر چیز دیکھتے اپنی مملکت میں. والکمال والفعل، اور کمال اور فعل بھی. وغیر ذالک من صفات الکمال والجلال والجمال، اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ جو بھی صفات کمال، جلال اور جمال ہیں، یعنی خوبصورت صفات ہیں جن میں اللہ کا جلال بھی ہو اور کمال بھی ہو. فاللہ سبحانہ هو الملک القوی القادر القاہر الذي يدبر الامر ويصرف الاحوال ويقلب الليل والنهار ويفعل ما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ملک عظیم قادر حکیم. سبحان اللہ. بس اللہ سبحانہ وتعالی هو الملک القوی، وہ ایسا بادشاہ ہے جو قوی ہے، قوت والا ہے، القادر قدرت والا، القاہر زبردست، الذی یدبر الامر جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، ویصرف الاحوال اور سارے حالات کو پھیرتا ہے، ویقلب اللیل والنہار رات دن کو بھی پھیر دیتا ہے، ویفعل ما یشاء اور وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لا راد لقضائہ اس کے فیصلوں کو کوئی پھیرنے والا نہیں، ولا معقب لحکمہ اور نہ کوئی اس کے فیصلے کے پیچھے آنے والا کہ اس کو چینج کر دے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، ایک حکومت آتی ہے وہ کوئی ڈیسیژن لیتی ہے، اگلی آتی ہے تو اس کے الٹ لے لیتی، ان ساروں کو ختم کر دیتی. ملک عظیم قادر حکیم، وہ ایسا بادشاہ ہے جو عظمت والا ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الملک صرف وہ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ باقی صفات بھی ہوں. جی ابراہیم علیہ السلام کی بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی اپنی عنابت کی وجہ سے، رحم دلی کی وجہ سے کہ یا اللہ میرا یہ ساری مخلوق نیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. تو ایسا ہوا کہ وہ کیسے آندھی چلتی تو بازار بھی بند اور سب صرف عبادت کی اور کچھ نہیں کرتے تھے. تو کچھ دن کے بعد انہیں اپنی دعا یہ الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے واپس لینے پڑے، یا اللہ تو حکمت والا ہے، تو جانتا ہے، تو نے دنیا میں یہ خیر و شر جو بنایا ہے. بالکل. کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے گا؟ جی آپ کہیے کچھ. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتوں کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام فرشتوں کو دیے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کا پھر کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ڈیلیگیٹ کیا مختلف کاموں کو کرنے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتے اختیار کے مالک ہیں یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اس نے آنر بخشا ہے کچھ مخلوق کو کہ وہ اس کی مرضی کے مطابق مکمل اطاعت کرتے ہوئے اس کے کام کریں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عام مثالوں میں بھی کہ کوئی چیز آپ خود کر سکتے لیکن آپ کسی کو کرنے کا موقع دے دیتے ہیں، تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ محتاج ہیں دوسرے کے؟ نہیں، وہ دراصل آپ اس کو آنر دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شریک ہو جائے نیکی کے کام میں یا خیر کے کام میں. ورنہ اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتا ہے. سر آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے آپ جس کے لیے کام کر رہے ہو فلی کیپیبل ہے،
لیکن آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ دوڑ دوڑ کے وہ کرتے ہو. پانی کا گلاس ہی اٹھانا چاہتا ہے آپ دوڑ کے دیتے ہو کہ آپ آنر لینا چاہتے ہو. آنر لینا چاہتے جیسے آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں نا جب محبت ہوتی, یعنی کہ وہ خود کر سکتے ہو وہ چیز, لیکن آپ بھاگ کے خود ان کے لیے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خود نکمے ہیں, یہ کر نہیں سکتے. صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک عزت اور اعزاز ملتا ہے. استاذہ جی, جو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی یوم الدین کا جو مالک ہے اور اکیلا وہی ہے جو وحدہ کا لفظ آیا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بھی کتنی بڑی رحمت اور بلیسنگ ہے, کیونکہ جو آگے آیت میں کوالٹیز مینشن ہوئی ہیں, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس والی میں, تو no one ever has these qualities, کسی کے اندر یہ کوالٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر کوئی اور ہوتا جو مالک ہوتا ہے اس کا, تو پھر نہ ہم پہ احسان ہوتا نہ ہمارے ساتھ عدل ہوتا. تو یہ بھی کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی ایسے ہمارے لیے کر رہا ہے ججمنٹ جس کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں. بالکل, یہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا. ورنہ تو اگر بندوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے تو وہ تو پانی کا گھونٹ تک نہ دے کسی کو, اور دیں تو صرف اپنے فیورٹ کو دیں. اور اگر ان کے خلاف کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ ساری زندگی نہ بھولیں. آپ دیکھیں ماں باپ اور بچوں کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے, لیکن کئی دفعہ ماں باپ بھی بیٹھ کے ان کو بتانے لگتے تم نے فلاں کیا تھا نا, فلاں کام کیا تھا, فلاں معاف نہیں کرتے. یعنی بچوں کی غلطیاں انہیں بتاتے رہتے ہیں بار بار. وہ جو پرانی کھول, ہسبینڈ وائف کا رشتہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے, خاص طور پہ عورتیں یہ کرتی ہیں نا کہ ذرا سی کوئی بات ناپسند آئی تو پھر وہ جو آپ نے فلاں وقت بھی ایسے ہی کیا تھا میرے ساتھ, اب پھر وہی کیا. کہتے ہیں معاف کیا, لیکن کیا معاف کر دیتے, پھر دہراتے ہیں, حقیقت میں معاف نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو معاف کرے گا وہ حقیقی معنوں میں معاف کر دے گا جب وہ معاف کرے گا. جیسے جب ہم یہ ساری باتیں پڑھتے ہیں تو کوئی انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے, میں تو یہ سوچ رہی ہوں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. جیسے میں مجھے پیسج بڑا وہ کہہ رہا تھا کہ سورج اور چاند اور دن اور رات اور تارے, یعنی ایک ایک چیز کا وہ اپنے نالج کا حال دیکھیں. پھر سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں, ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. تو کس چیز پہ انسان کبھی یہ سوچ سکتے ہے اس کے اندر ایروگینس آ سکتی ہے. صحیح, یہ ایروگینس اسی وجہ سے آتی ہے جب اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. بڑی چیز کو پہچانا نہیں تو خود ہی کو بڑا مانا ہوا ہے, یہ حماقت ہے نا انسان کی. جی آپ بولیے. استاذہ کل بچوں کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی تو ہم بہت فرسٹریٹ ہو رہے تھے. ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے, پاکستان کے اندر جو خزانے ہیں نا, کہ اتنی بڑی ڈائمنڈز کی مائنز ہیں یہاں پہ, اور کول کی ہیں اور کاپر کی ہیں, اور کتنا زیادہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہوئے ہیں. تو آج کے لیسن سے ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہمیں اس سے فائدہ ملتا تو ہمیں مل جاتا, لیکن یہ ظاہر ہے ہم میں ہی کمی ہے کہ وہ سب کچھ اور ملکوں میں چلا جاتا ہے. آگے چلتے ہیں 143. يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويكرم ويهين وينعم وينتقم ويخفض ويرفع ويحيي ويميت. يأمر وينهى, حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے, ويثيب اور ثواب دیتا ہے, ويعاقب اور سزا دیتا ہے, ويعطي اور عطا کرتا ہے, ويمنع اور روک دیتا ہے, ويعز اور عزت دیتا ہے, ويذل اور ذلیل کرتا ہے, ويكرم اور اکرام کرتا ہے, ويهين اور اہانت کرتا ہے, وينعم اور انعام دیتا ہے, وينتقم اور بدلہ لیتا ہے, ويخفض اور نیچا کرتا ہے, ويرفع اور بلندی عطا کرتا ہے, ويحيي اور زندہ کرتا ہے, ويميت اور موت دیتا ہے, ويرسل الرسل اور رسولوں کو بھیجتا ہے, الى اقطار مملکتہ اپنے مملکت کے چاروں اطراف میں, یعنی اس نے بھیجا ہے, ہر بستی میں رسول بھیجے. وَيَحْكُمُ عِبَادَهُ بِأَمْرِهِ وَشَرْعِهِ اور فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان اپنے حکم اور اپنی شریعت کے ساتھ. ارادہ کونیہ اور شرعیہ کی بات ہو رہی. وَيَتَقَدَّمُ إِلَيْهِمْ بِأَمْرِهِ وَنَهِهِ اور آگے بڑھاتا ہے ان کو اپنے حکم اور اپنے نہیں کے ساتھ. وَيَعُمُّهُمْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ اور عام کرتا ہے ان پر اپنا فضل اور اپنی رحمت. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وکان اللہ غفورا رحیما اور ہے اللہ غفور الرحیم. فسبحانہ لا الہ غیرہ ولا رب سواہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے سوا کوئی الہ نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں. لہ الحمد علی ملکہ العظیم اس کی عظیم بادشاہت پر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں نا الحمد للہ رب العالمین.
وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى فَضْلِهِ الْكَبِيرِ، اور اسی کی ہے تعریف اس کے بڑے فضل پر. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، اور اسی کے لیے ہے تعریف اس کی وسیع رحمت پر. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى آلَائِهِ وَنِعَمِهِ السَّابِغَةِ، اور اسی کی ہے تعریف اس کی نعمتوں، آلاء بھی نعمتیں ہوتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، السابغہ، سابغہ کا مطلب وہ نعمتیں جو عام ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہیں. اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ملکیت ہے، یعنی اسی کی ہے ملکیت آسمان و زمین کی، اور اسی کے لیے حمد آخرت میں، اور وہ حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے. جو لوگ سیکھتے سکھاتے ہیں نا، ان کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مچھلیاں اس وقت تلاوت بھی سن رہی ہیں اور آپ سب کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہوں. سبحان اللہ. وَكَمَالُ مُلْكِهِ سُبْحَانَهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مَقْرُونًا بِكَمَالِ حَمْدِهِ وَعُمُومِ حَمْدِهِ يَسْتَلْزِمُ أَن لَّا يَكُونَ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ مَا لَا حِكْمَةَ فِيهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. وَكَمَالُ مُلْكِهِ، اور اس کے ملک کا کمال ہے سبحانہ کے، لا بد کے لازمی طور پر، ان یکون ہو، مقرونن ملا ہوا، بکمال حمدہ، اس کے حمد کے کمال کے ساتھ. یعنی اس کی بادشاہت جو ہی ہماری سمجھ میں آتی ہے تو تعریف جاری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کبھی آپ کسی آبزرویٹری پر گئے ہوں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں آپ اللہ کی قدرت دیکھ سکیں. ایک دفعہ میں ہیوسٹن میں گئی تھی آبزرویٹری میں، اور بہت ہیوج قسم کی جو مائکروسکوپ تھے اس سے ستارے دیکھے تھے رات کے وقت. مسلسل میں روتی رہی تھی صرف دیکھ کر کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے اور ہم تو صرف ایک آنکھ سے صرف چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہے ہیں. استاذہ ہم گئے تھے بیٹی کے ساتھ، اس نے بیٹی کرنی تھی ملیشیا اور لنکاوی، سنگاپور، ہانگ کانگ. تو وہاں جا کے جو دیکھا تھا آسمان کو دھواں اور نیچے گرینری اور پھر نیچے پانی پانی. سبحان اللہ، بیوٹیفل. بالکل، یعنی اللہ کی حمد بھی اس وقت جاری ہوتی ہے جب اللہ کا ملک نظر آنے لگتا ہے. میڈم کیپ ٹاؤن میں ساؤتھ افریقہ میں جب دو پانی دیکھے تھے کہ علیحدہ علیحدہ دو کلر. سبحان اللہ. سر میں جب گرینڈ کینین میں دیکھا تھا نا، تو مثلا وہ 350 مائلز لمبی ماؤنٹین رینج ہے نا. سبحان اللہ. تو وہ مثلاً آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو واقعی سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ بنانا بھی کتنی بڑی چیز ہے. پہاڑ، اور 350 مائل پہ پہاڑ ہی پہاڑ ہوں اور اتنے بلند، کیونکہ وہ آپ نے مثلاً اتنا وہ ڈیپ بھی ہے، پھر اس میں اتنے ڈفرینٹ شیڈز ہیں، پانی بھی ہے، درخت، ہر چیز ہے اس میں. سبحان اللہ. سودا آپ کے ساتھ گئی تھی جب وہ ڈائنامک ارتھ دیکھنے، تو سو امیزنگ کہ میں بعد میں سارے بچوں کو لے کے گئی تھی دکھانے کے لیے اپنے، کہ وہاں اللہ کی کیا کیا قدرت کی، کہاں سے پانی آتا ہے، کہاں سے سمندر بنتے ہیں، پھر کہاں سے وہ لاوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ گلیشیئر بنا دیتا ہے، آگ سے آئس بنا دیتا ہے. میں جب ایریزونا میں تھی نا، تو جو بھی فیملی آتا ہم ان کو لے کے جاتے تھے. وہ 4-5 دفعہ گئی، لیکن نا آپ اللہ تعالیٰ کی جب دیکھتے ہیں نا کریشن، پہاڑ، بور نہیں ہوتے آپ. بالکل، ہر دفعہ آپ کو ایک نیا اینگل نظر آتا ہے، ایک اور ہی رنگ ہوتا ہے. استاذ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری دنیا ہے. بالکل. تو جب یہاں آئے تو میں نے جو یہاں پہ بندوں کا رنگ دیکھے اور بندوں کی قسمیں دیکھی اور میں تو ششتر رہ گئی. سبحان اللہ. اور زبانیں جو ہمیں ایک بھی نقطہ سمجھ میں نہیں آتی، اتنی مخلوق ہے. لہ الحمد علی ملکہ العظیم وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى فَضْلِهِ الْكَبِيرِ. اور اتنا کچھ بنا کے اس کا فضل بھی کتنا بڑا ہے کہ ان سب چیزوں میں ہمارے لیے فائدے رکھ دیے. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، اور اسی کے لیے تعریف اس کی وسیع رحمت پر. وَلَهُ الْحَمْدُ عَلَى آلَائِهِ وَنِعَمِهِ السَّابِغَةِ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَكَمَالُ مُلْكِهِ سُبْحَانَهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مَقْرُورًا بِكَمَالِ حَمْدِهِ. تو اس کے ملک کا کمال لازم ہے کہ ساتھ ہو اس کے
حمد کے کمال پر، وعموم حمدہ یستلزم، اور اس کی حمد کا عموم لازم کرتا ہے، اللہ یکون فی خلقہ وامرہ ما لا حکمت فی، کہ اس کی مخلوق اور اس کے حکم میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی کوئی حکمت نہیں، یعنی ہر چیز میں حکمت ہے. وہ سبحانہ احکم الحاکمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی احکم الحاکمین ہے، اور ارحم الراحمین ہے، وہ احسن الخالقین ہے، سب پیدا کرنے والوں میں سے بہترین پیدا کرنے والا. فلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو نہیں کوئی الہ مگر اللہ، اکیلا وہی، کوئی اس کا شریک نہیں. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَإِذَا كَانَ الْمُلْكُ الْمُطْلَقُ إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فَالطَّاعَةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا هِيَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. پھر اگر ہے مطلق بادشاہت، ایبسولوٹ کنگشپ یا بادشاہت، انما هو للہ، بے شک وہ کسی اور کے لیے نہیں سوائے اللہ کے، وحدہ اکیلے اسی کے، لا شریک لہ جس کا کوئی شریک نہیں. فالطاعۃ المطلقہ، تو ایبسولوٹ اطاعت، اوبیڈینس جو ہے، انما ہی لہ وحدہ لا شریک لہ، وہ بھی اسی کی ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یعنی جب سب کچھ اس کا ہے تو اطاعت فرما برداری کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. سب سے بڑا حق بھی اسی کا ہے ہم پر. لأن ما سواہ من ملوک الارض وغیرہم انما ہم عبید لہ، کیونکہ اس کے سوا زمین پر جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ سارے اس کے غلام ہیں. ہم غلاموں کی اطاعت تو بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں اور اللہ کی بھول جاتے ہیں. وتحت امرہ وقہرہ، اور اس کے حکم اور اس کے قہر کے نیچے ہیں. فلا بد من تقدیم طاعت الملک الحق علی طاعت من سواہ، تو لازمی طور پر حقیقی بادشاہ کی اطاعت کو مقدم ہونا چاہیے اس کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت پر. یعنی اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہر ایک کی فرما برداری سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہونی چاہیے. وتقدیم حکمہ علی حکم غیرہ، اور اس کے حکم کی دوسرے کے حکم پر تقدیم ہونی چاہیے، یعنی اس کو مقدم رکھنا چاہیے، اس کا فیصلہ ہر فیصلے پر حاوی ہونا چاہیے. ولا طاعت لأحد الا فی حدود طاعتہ، اور کسی مخلوق کی اطاعت نہیں مگر اسی کی اطاعت کی حدود کے اندر. ٹھیک ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں مگر اسی کی اطاعت کے دائرے میں. اما فی معصیتہ فلا سمع ولا طاعت لأحد کائنا من کان، تو جہاں تک اس کی معصیت کا تعلق ہے تو نہیں کسی کی سننی بات اور نہ اطاعت کسی بھی مخلوق کی جو بھی کوئی ہو. یعنی اللہ کے سوا کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور اس کی بات سننا اور اس کی ماننا یہ درست نہیں، اس کا حق نہیں کہ کسی اور کی مانی جائے. کائنا من کانا، کوئی بھی جو ہے، whosoever it is، یہ مطلب ہو جو بھی ہو. وقد یسمى بعض المخلوقین ملکا اذا اتسع ملکہ، بعض مخلوق کو بادشاہ کہا جاتا ہے جب اس کی مملکت وسیع ہو جاتی ہے یا اس کی اتھارٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو لوگ کیا ماننے لگتے ہیں؟ بادشاہ. الا ان الذي يستحق هذا الاسم على وجه الكمال هو الله جل جلالہ. خبردار، مگر بات یہ ہے کہ اس اسم یا اس نام کا اصل حقدار اللہ ہے، یعنی وجہ کمال پر اللہ ہی کے لیے بادشاہت، باقی کو اللہ اپنی بادشاہت میں سے اپنے حکم سے جتنی چاہتا ہے دے دیتا ہے. لأنہ مالک الملک، کیونکہ ملک کا مالک وہ ہے. ولیس ذلک لأحد غیرہ سبحانہ، اور یہ اس کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں سبحانہ وتعالی. والمخلوقات کلھا مملوکۃ للہ، اور ساری مخلوقات اللہ کی غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں. محتاجۃ الیہ، اسی کے محتاج ہیں. لا تملک من السماوات والارض شیئا، جو آسمان و زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں. ولا مثقال ذرۃ، نہ کسی ذرے برابر چیز کے. ولا تنفع احدا ولا تضرہ، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. الا باذن اللہ سبحانہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ سبحانہ. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو کسی بھی چیز کے مالک نہیں تمہارے لیے نفع یا نقصان کے، یعنی تمہارے نفع نقصان میں سے وہ کسی چیز کے مالک نہیں، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے.
اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کے لیسن. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.